اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے، اور اس پاک کلام کو ہمیں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بھی علم ہمارے پاس ہوتا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ تو ہم نے سورہ آل عمران کی 185 آیت نمبر تک پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ذی نفس کو موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب سب جانتے ہیں نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ احد میں جب وہ حالات جو ہے وہ پلٹا کھا چکے تھے، اور بہت سارے جو صحابہ کرام ہیں وہ شہید ہو گئے، تو تب جو منافق تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ لوگ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ موت تو سب کو آنی ہی آنی ہے، اگر تم گھر میں بیٹھے رہے ہو، یا تم وہاں سے بھاگ کر آ گئے ہو، یا تم پیچھے رہ گئے ہو، تو کیا تم موت کو ٹال سکتے ہو؟ کیا تم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہو؟ ہر جو نفس ہے، ہر جان کو اللہ کہتے ہیں کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور قیامت کا دن تو پھر پورا پورا بدلہ جو ہے وہ تم کو ملے گا۔ اور یہ تو خوش قسمت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا سودا جو ہے وہ اللہ سے کیا، اللہ کی بارگاہ میں خود کو جو ہے وہ کامیاب کروا لیا، شہید ہو کر اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جنت کو پا لیا، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو پا لیا۔ تو انہیں اور کیا چاہیے اب؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں لازماً ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، یعنی اس بات کا تم یقین رکھو کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، یعنی جو مال ہے یہ بھی تمہاری آزمائش ہے، اور تمہیں لازماً سننی پڑے گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب سے بھی تم ضرور بالضرور باتیں سنو گے، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا یعنی کہ کفار، یعنی کافروں سے بھی تمہیں طرح طرح کے طعنے اور تمہاری دل آزاری کی جائے گی، تو ان سے بھی تمہیں باتیں سننے کو ملیں گی، اور اہل کتاب سے بھی تمہیں سننے کو ملیں گی۔ اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اپنے دین پر، اور ان کی باتوں کو برداشت کر جاؤ گے، اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے اور گناہوں سے بچتے رہو گے، تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی اللہ پھر تم کو کامیاب کر دے گا اگر تم ایسا کرو گے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ بالکل ایک یوں کہیں کہ ایک امتحان ہے، چاہے کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو بھی وہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے، بس اپنے ہی اوپر خرچ کرتا ہے یا پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر یعنی چل کر خرچ کرتا ہے۔ اور اگر اولاد زیادہ ہے تو بھی تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کی کیسی تربیت کرتے ہو، ان کو پالنے میں پوسنے میں تم رزق حلال کما کے لاتے ہو یا پھر حرام کا لقمہ جو ہے وہ ان کو دیتے ہو، اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کیسے بناتے ہو۔ تو یہ سب آزمائش ہے، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا وہ سب آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کتنا اپنے جسم سے اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، کتنی عبادت کر رہے ہو، کتنا دوسروں کی مدد کر رہے ہو، اپنی اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس علم سے تم دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہو، خود اس علم پر کتنا عمل کر رہے ہو۔ تو گویا ہر چیز آزمائش ہے، کچھ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہمیں کل کو ایک امتحان نہیں دینا، ہمیں سوال و جواب اس کے جو ہے وہ نہیں دینے۔ تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور بس تم یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تو تم اس میں کھاتے پیتے رہو اور مزے کرتے رہو، اور تمہیں کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا، نہیں، بلکہ حتماً ضرور بالضرور تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری جانوں سے بھی اور تمہاری مال سے بھی، اور پھر باتیں بھی سننی پڑیں گی تمہیں، جو کہ آج تک مسلمانوں کو یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے باتیں سننا پڑ رہی ہیں نا، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ سب اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں سننی پڑے گی، اور اگر تم ان کی باتوں پر صبر کرتے رہو گے اور اپنے دین پر جو ہے وہ تم صبر کر کے اپنے دین پر ثابت قدم رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اللہ تم کو ضرور پھر کامیاب کرے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول، ایک اقرار، ایک پکا وعدہ ان سے لیا تھا، کن سے؟ جن کو
ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ سے، یہود سے اور عیسائیوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پکا وعدہ لیا تھا کہ تم لازماً اس کتاب کو، جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے نا، اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو پس پشت پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ قرآن ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں، بلکہ ایک آیت ایک آئینہ ہے، اور ان آئینوں میں ہمیں خود کو رکھ کر دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ تو اس آیا کریمہ کی روشنی میں خود کو ہم رکھ کر آج دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم قرآن کو ویسے پڑھ رہے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق تھا، ویسے سمجھ رہے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کیا اس کو دوسروں تک ہم پہنچا رہے ہیں، یا پھر ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے اہل علم ہیں، مفتی مولوی حضرات، وہ ان سب باتوں کو اسی طرح پہنچا رہے ہیں جس طرح کے پہنچانے کا حق تھا؟ نہیں، بلکہ ہر فرقہ جو ہے وہ اس کو توڑ مروڑ کر بس اپنی اپنی جو نظریات ہیں اس کے مطابق وہ اس کو ڈھال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو جو ہے وہ بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت ہے۔ تو اگر ہم ایک بھی چیز کو چھوڑ دیں گے نا تو دوسری پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم قرآن کو خالی اہل بیت کے بغیر سمجھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اور اگر ہم صرف اہل بیت کو ان سے محبت کریں گے اور قرآن کو چھوڑ دیں گے تو بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی حقیر سی قیمت کے لیے میری اس واضح روشن جو آیات تھی نا ان کو چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی میں نے اس میں حقائق بیان کیے ہیں اس کو ویسے ہی منو ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اور اپنے مفادات کے لیے کہ اب ہمیں یہ جو حکم ہے یہ ہمارے مفادات سے ٹکرا رہا ہے تو ہم اس کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ ہم خود اس پر عمل نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کو بھی کیوں کہیں؟ لوگ بھی کہیں گے کہ خود تو یہ عمل نہیں کرتے۔ تو وہ والا حساب آ جاتا ہے کہ جو ہمارے مفادات سے بات ٹکرا جاتی ہے ہم اس کو دوسروں تک نہیں بیان کرتے، نہیں پہنچاتے، کیونکہ پھر ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بہت ہی بری شے ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال بہت ہی بری شے ہے۔ اگر وہ قرآن کو غلط طریقے سے لوگوں کو بتا کر اسے حاصل کریں گے تو وہ بہت ہی بری شے ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کر صحیح طریقے سے لوگوں کو بیان کریں گے، لوگوں کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، بہترین طریقے سے ان کو سمجھائیں گے، جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو واضح کر کے بتائیں گے، تو اس سے ملنے والی رقم، اس سے ملنے والا پیسہ نہ صرف ان کے لیے بہترین اجر ہے بلکہ وہ ان کے لیے بابرکت رزق ہے، بابرکت روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ چند آیات ہوتی ہیں ان کو اچھے سے سنیں، اچھے سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔